اگر ایسا بندہ ہے جس کے بعد گھر میں 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی تو گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کھیتی باڑی کر رہی ہے، وہ نوکروں کی طرح سمجھا کام کر رہی ہے، اور دوسری شہر میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو ہوٹلوں میں گھما رہے ہو، ان کو تفریح کرا رہے ہو، یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک تو گرمی میں ہے، ایک اے سی میں بیٹھی ہوئی ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، 2 بیویوں کے طرف درمیان انصاف کریں۔ معلوم نہیں کہ 4 بیویاں آپ کے پاس ہیں تو کیسے انصاف کرتے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شہر میں بازار جاتے ہیں تو ایک جیسی چپل لے لے، ایک جیسے کپڑے لے لے، 2 بیویوں کے درمیان جو انصاف نہیں کرتا، ایک ہاتھ، ایک حصہ اس کا قیامت کے دن سوکھا ہوگا۔ حدیث مبارک ہے۔ جو اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، امام عادل، دوسری بانا آپ حکمران ہیں، اپنے گھر کے حکمران ہیں، ایک بیٹے کے ساتھ محبت ہے، دوسرے بیٹے کی طرف آپ دیکھ ہی نہیں رہے، ایک بیٹے کو تو گود میں بیٹھایا ہوا ہے اپنے گھر میں، دوسرا بیٹا جاؤ نکل جاؤ گھر سے، نکل جاؤ گھر سے، نہیں ہے تمہاری جگہ ادھر۔ کیوں بھائی؟ آپ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، آپ کے بعد تو وارث تو آپ کا بیٹا ہوگا۔ بگڑ نکل دیا۔ انصاف کرنا ہے، ان اللہ یحب المقسطین۔ بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے درمیان انصاف کرو، گھر کے افراد ان کے تو ایک بیٹی کے ساتھ محبت، دوسری بیٹی نفرت کی نگاہ سے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے عزیزو۔ 7 قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، کہتے نا سبحان اللہ، امام عادل، بادشاہ عادل اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جتنے بھی ہو، تینوں معنی لے لو۔ رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ رجل ہے، ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کی۔ نفسانی خواہشات ہیں، ادھر بھی جا سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے، ادھر ادھر جا سکتا ہے، غلط کام کے سلسلے میں جا سکتا ہے، باوجود اس کے اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر رہا ہے۔ ایسا نوجوان، شیطان تو کہتا ہے یہ بھی کرو یہ بھی کرو، نہیں، لیکن اپنے نفس پر کنٹرول ہے۔ رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ رجل ہے جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کی ہے۔ ٹچ موبائل آپ کے جیب میں ہے اور آپ کے پاس پیکج بھی ہے، جو آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، پیکج بھی پڑی ہے، باوجود اس کے آپ اس کی طرف جائیں ہی نہیں، آپ اس کو جائز استعمال کریں۔ ایک نوجوان ہے جو اس کو جائز استعمال کر رہا ہے، ناجائز نہیں دیکھ رہا، تصویریں نہیں دیکھ رہا، فلمیں نہیں دیکھ رہا، بھئی ہر چیز موجود ہے، جیب میں موجود ہے، پیسے بھی ہیں، پیکج بھی ہے، باوجود اس کے اس طرف نہیں جا رہا، غلط کام کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں۔ رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس کی محبت اللہ خاطر ہے، جس کی دوستی اللہ خاطر ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، دوستی اللہ خاطر ہے۔ گنتے جائیں، رجل بکا من خشیت اللہ، ایک وہ شخص جس نے اللہ کی خوف کی وجہ سے، میں کیا جواب دوں گا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں، جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ عزیزو، رات کو اٹھ کر ہم دعائیں کریں، یا اللہ میری جو دل سخت ہو گئی ہے، دل زنگ آلود ہو گئی ہے، مجھے جو رونا نہیں آ رہا، یا اللہ میری دل کو نرم کر دے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ سارے کہہ رہے ہیں، سارے ساتھی وعدہ کر رہے ہیں، اپنی دل سے، اپنی دل کے لیے دعا کریں، یا اللہ میری دل سخت ہو گئی ہے، بڑے بڑے منظر دیکھ رہا ہوں، رونا نہیں آ رہا، یا اللہ اپنا رحم کر دے، اپنا کرم کر دے، میری دل کو نرم کر دے، تاکہ رونا تو آ جائے،
عزیزو جس کو رونا آ گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، سمجھو اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، چلو سمجھو اللہ کے ہاں قبولیت ہو گئی، بس یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء کرام نے کہا، یہ احادیث سے ثابت ہے عزیزو۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تو سمجھو اللہ کے ہاں، اللہ کے بارگاہ میں آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ رجل دعته امرأة، عورت بلا رہی ہے برے کام کے سلسلے میں، کوئی رکاوٹ نہیں، گناہ کا کام کر سکتا ہے، عورت بلا رہی ہے، صاحب منصب ہے، حسین اور جمیل عورت ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے خوف کر رہا ہوں۔ کیا جواب دوں گا؟ یا مرد بلا رہا ہے، عورت کہہ رہی کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے خوف کر رہی ہوں، کیا جواب دوں گی؟ 5 منٹ کی لذت کی وجہ سے پوری زندگی ہم برباد کر رہے ہیں، پورا آخرت کا جہان برباد کر رہے ہیں عزیزو۔ دعت ہے امرأۃ، عورت بلا رہی ہے، رجل تصدق بصدقۃ، ایک وہ شخص ہے جو ایک ہاتھ سے دے رہا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے عرض کیا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو انصاف کرتا ہے، جو دیانت کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، جو ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے کردار کو دیکھیں، ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، ہم نے اپنی باڈی لینگویج کو دیکھیں، یار مجھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ اگر تکلیف پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچی ہے تو کم از کم آدمی معذرت تو کر لے، یہ بھی نہیں۔ ایک شخص تھا، ہاتھ کٹا ہوا ہے، توجہ کریں، پوری توجہ ہونی چاہیے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، ہاتھ اوپر رکھا ہے، کٹا ہوا ہاتھ رو رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے، لوگوں کسی پر ظلم نہ کرنا، لوگوں کسی پر ظلم نہ کرنا۔ بھئی کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ کہ مجھ سے پوچھو تو صحیح، مجھ سے پوچھو تو صحیح، یہ میرے ساتھ کیا حادثہ ہوا؟ کہ ایک غریب آدمی تھا، اس نے مچھلی شکار کی، وہ مچھلی میں نے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو، کہا میں غریب آدمی ہوں، اس کو بیچوں گا تو میں کیسے دے دوں؟ کہا مجھے دے دو۔ میں نے اس کی خوب پٹائی کی، پٹائی کر کے میں نے مچھلی لے لی۔ جب میں نے مچھلی لے لی، وہ لے کر آ رہا تھا گھر میں، تو مچھلی نے ایک کانٹا میرے ہاتھ میں چپ گیا، مچھلی کا ایک کانٹا میرے ہاتھ میں چپ گیا، انگوٹھے میں درد ہو گیا۔ گھر میں آیا، مچھلی کو پھینک دیا، درد بڑھتا گیا۔ حکیم نے کہا کہ اس کو کاٹیں گے، سوج گیا، اس کو کاٹیں گے، اس کو کاٹا گیا، میرے انگوٹھے کو کاٹا گیا، کافی عرصہ گزرا، درد ختم نہیں ہو رہا تھا، کہا کہ تمہارے ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ ایک عضوے کو 4 دفعہ کاٹا گیا، یہ دوسرا ہاتھ ادھر سے کاٹا گیا، کلائی سے کاٹا گیا، پھر بھی میرا درد کم نہیں ہوا۔ وہ شخص کہہ رہا ہے لوگوں ظلم نہ کرنا کسی کے اوپر، میرا ہاتھ کاٹا گیا، تیسری دفعہ مجھے سکون نہیں آیا، میرا درد بڑھتا گیا۔ حکیموں نے کہا کہ تمہارا ہاتھ یہ کوہنی سے کاٹیں گے۔ تیسری دفعہ میرا ہاتھ کوہنی سے کاٹا گیا، پھر بھی مجھے سکون نہ ملا، آخر یہ کہ میرا ہاتھ بازو سے کاٹا گیا، پھر بھی مجھے سکون نہیں آیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، سمجھا کیا کہ تو نے کسی کو ایذا تو نہیں پہنچائی، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کہا ایک بات تھی، میں نے مچھلی لے لی تھی غریب سے کہ ان سے معافی لے لو ورنہ تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ میں پورے شہر میں گھومتا رہا، آخر وہ ملا۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی میں نے تم سے زیادتی کی تھی، مجھے معاف کر لو۔ اس نے مجھے معافی دے دی، تب سے مجھے سکون ملا ہے۔
معمولی ہے کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، پھر کسی پر گولیاں چلانا. ایسے گولیاں چلاتے ہیں عزیزو یہ حکمران، ایسے جیسے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، بارڈر پہ دشمن پر حملہ کر رہے ہیں. مسلمانوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. عزیزو کیا حال ہے ہمارا؟ کیا جواب نہیں دینا پڑے گا اس کا؟ مسلمانوں کو لوہے سے ڈرانا بھی گناہ ہے، لوہے سے ڈرانا مسلمان یہ بھی گناہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرمایا یا اللہ آپ اپنے انصاف کی مجھے جھلک تو دکھا دے، انصاف کی جھلک تو دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی موسیٰ کہ فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جاؤ. اس جگہ پر پہنچے، ایک درخت تھا، درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. ایک چشمہ تھا قریب، کوئی شخص آیا، گھوڑے سوار آیا، وہاں پانی پینے کے لیے آیا. بوری تھی 1000 اشرفیاں تھی رکھی، پانی پی کر چلا گیا. وہ پیسے بھول گیا، پیسے بھول گیا. آیا جو ایک نوجوان، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس شخص کی طرف. ایک نوجوان جو آیا دیکھے پیسے پڑے ہیں، پیسے اٹھا کر لے گیا. وہ نوجوان لے گیا، اس کو کسی منزل پر یاد آ گیا تو پیسے تو میں چشمے پر بھول گیا ہوں، پیسے تو چشمے پر بھول گیا ہوں. اتنے میں ایک نابین اندھا ایک آیا پانی پینے کے لیے. جب پانی پینے کے لیے قریب آیا تو وہ جو سوار آیا کہا کہ میرے پیسے پڑے تھے. اندھے کو کہنے لگا کہ میرے پیسے یہاں پڑے تھے. کہ مجھے کیا پتا بھائی تمہارے پیسے، کہ تو نہیں اٹھائے میرے پیسے. اس کو گلا پکڑ ختم کر دیا، اس کو مار دیا، اس اندھے کو مار دیا. کس نے؟ اس سوار نہیں، کہ تو نے پیسے پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اللہ مجھے انصاف کی جھلک تو دکھائیں. اللہ نے فرمایا یہی جھلک ہے، یہ انصاف کی جھلک ہے. کیسے؟ وہ شخص جو تھا، وہ جو سوار تھا، اب وہ جو پیسے لے گیا نوجوان کے، اس شخص نے اس کے باپ سے پیسے لیے تھے 1000 درہم، 1000 اشرفیاں. وہ اس کا بیٹا پیسے لے گیا، پیسے اس کو مالک کو مل گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پیسے اپنے مالک کو مل گئے، اس کے باپ سے پیسے لیے تھے، وہ اس کو واپس پیسے مل گئے. اب اور جو اندھے کو جو قتل کیا، یہ جو سوار تھا، اس اندھے نے اس سوار کے باپ کو قتل کیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس اندھے نے اس سوار کے باپ کو قتل کیا تھا. اس کے قصاص میں سوار نے اس کو مار دیا. اللہ اکبر. یہ ہے عزیزو ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ حکم کریں کہ امانتیں اپنے اہل کے حوالے کریں. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. توجہ کریں، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. نہ جھکو ظالموں کی طرف، نہ جھکو. کیا مانا؟ ظالموں کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں، ان کے ساتھ دوستی بھی نہ کرو، ان کا طریقہ بھی اختیار نہ کرو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اگر ان کی طرف جھکو گے، ظالموں کی طرف جھکو گے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر جہنم کی آگ تمہیں بھی پہنچے گی. اگر ظالموں کے ساتھ ظالموں کی سپورٹ کرو گے، ظالموں کی حمایت کرو گے، ان کے ساتھ بیٹھو گے، ان کے ساتھ دوستی کرو گے، پھر جہنم کی آگ جس طرح وہ جہنم میں وہ گریں گے، اسی طرح تم